مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایونجلسٹ کرسٹوفر عامر۔ پروگرام آج کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے نوید بھائی۔ ہم پوچھیں گے ان سے آج کا سوال اور جانیں گے ان کی رائے بمطابق کلام مقدس۔ نوید بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ نوید بھائی، آج کے جو سوال ہے ہمارا بہت سیریس ٹاپک کے اوپر ہے، اور آج کا ہمارا سوال مینلی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت یا اپنے بچوں کو دینی تعلیم یا خدا کے ساتھ منسلک کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے یہ۔ میں یہ اس پہ نظر کرنا چاہوں گا کہ خدا نے جو ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں میں ہی مطلب جو بنی نوع انسان ہے اس کو جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے۔ دیکھیں، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، برحق ہے، سچا ہے، ہماری باتوں کو سننے والا اور جواب دینے والا، سننے اور بولنے والا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب، اس کے 6 باب کی 5 آیت دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نشق رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پہ ٹیکے کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں پرانے زمانہ کے اندر کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ خدا نے جب اپنے لوگوں سے کلام کیا موسیٰ کی معرفت، تو اس نے لوگوں پر یہ احکام جاری کیے کہ تم تو مجھے جانتے ہو، کیونکہ تم ابھی جیتے ہو، سمجھدار ہو، تم نے سارا عرصہ گزارا ہے، تم تو مجھے جانتے ہو، مگر یہ حکم تمہاری اولاد کے لیے ہے کہ تم نے ان باتوں کو جو دیکھتے ہو، جو سنتے ہو، جو مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، ان باتوں کو تم نے اپنے اولادوں کے ذہن نشین کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ہر جگہ پہ اس چیز کا ذکر کرنا ہے۔ اور یہودی لوگ آج بھی اس باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی ڈاکومنٹریاں دیکھی جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودی لوگ آج بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں آج وہ دنیا کی جو ہے وہ سب سے کامیاب قوم ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نئے عہد نامہ کے اندر کہ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ شرعی تھا، ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں۔ تو دیکھیں پولس رسول کی معرفت جو ہے وہ خدا نے کلام کیا افسیوں کے اندر، اس کے 6 باب میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں 6 باب میں لکھا ہے، اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یعنی کہ ہمیں خداوند سے سیکھنا ہے۔ خداوند سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دعا کر کے، کلام پڑھ کے۔ ہمیں خداوند نے سب کچھ کلام میں سکھایا ہوا ہے، ہمیں کلام پڑھ کے کلام میں سے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، لوگ کہتے ہیں اب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے نہیں، ہم ان کو سکھاتے نہیں، کلام کی طرف لاتے نہیں، خدا کے ساتھ ملاتے نہیں۔ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو کلام سکھائیں، ہم ان کو خدا سے ملائیں، ہم ان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، مگر ہم ان کو صرف جسمانی ضروریات پوری کرنے تک جو ہے وہ ہم لوگ رہتے ہیں، ہم ان کی روحانی زندگی کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو، اس کلام کو، اس مطلب خدا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کرنی ہوتی ہے اس میں وہ نہیں آ پاتے۔ اب کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ملک سے باہر رہتا ہے، واپس آتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کچھ عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس چلے آتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اب جو ماں ہوتی ہے اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو اپنے باپ سے انٹروڈیوس کراتی ہے فون پہ۔ بچے کو تو سمجھ نہیں ہوتی، مگر وہ اس کو بتاتی ہے کہ بابا کا فون آیا ہے، دیکھو بابا ہے ویڈیو پہ۔ یہ حالانکہ بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، مگر وہ انٹروڈیوس کراتی ہے۔
پھر جب وہ کچھ سالوں بعد واپس لوٹتا ہے تو بچے کو اس کے ساتھ جوائنٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. مگر اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کو خدا کے ساتھ انٹروڈیوس کرانا تاکہ جب وہ بچپن سے ہی یہ سب چیزیں سنیں گے, جس طرح سچنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو ہر ایک جگہ پہ ہمیں یہ سب بتانا ہے. جب ہم ان کو یہ سب بتائیں گے, یہ سب سکھائیں گے, یہ سب ان کو وہ کریں گے تو ان کا ایک ایمان, ان کا ایک بچپن ہی سے خدا کے ساتھ ایک ریلیشن جڑ جائے گا. اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اس چیز کو مزید سیکھنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اب اس طرح ہے کہ ایک جگ کا پانی جو ہے وہ آپ ایک دم ایک گلاس میں ڈالیں تو وہ نہیں آئے گا. آپ کو ان کو بچپن سے ہی جو ہے ان کی پیاس کو تھوڑا کر کے ان کو دینا ہے تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو ان کو اگر ایک جگ بھی پانی پینا پڑے تو وہ پی لیں. مگر ہم لوگ شروع سے ہی ان کو انٹروڈیوس نہیں کراتے, ان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر خدا سے انٹروڈیوس نہیں کراتے. انفیکٹ کہ بہت سارے لوگ تو اپنے بچوں کو چرچ بھی لے کے نہیں جاتے کہ سو رہا ہے, رات کو دیر سے سویا تھا, صبح اٹھا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسٹر سیبان کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ چیز بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے, ان کی پیدائش ہی سے جو ہے وہ خدا سے انٹروڈیوس کرانا ہے تاکہ وہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو باپ سے انٹروڈیوس کراتی ہے تو اس کو مشکل نہیں ہوتی جب وہ باہر سے لوٹتا ہے, تو اسی طرح جب بچے بڑے ہوں تو ان کو خدا کے ساتھ ملنے میں زیادہ مشکلات نہ ہوں. تو میں آج یہی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے خدا کی کلام کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو سکھائیں. آپ ان کو بتا سکتے ہیں, کہانیوں کی طرح بتا سکتے ہیں. اور مسیح خداوند خود کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو. ہم کہتے ہیں سو رہا ہے سونے دو. تو یہ کچھ تھوڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح راغب نہیں کر پاتے. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور ایک عجیب سا ہو جاتا ہے, ان کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا آج کا یہی میسیج ہے آپ کے پروگرام کے وسیلہ سے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن ہی سے خدا کی پہچان کرانی ہے تاکہ آگے چل کے ان کی زندگی میں پرابلم نہ ہو. آمین. نوید بھائی بہت خوبصورت میسیج. میرے عزیزو, بالکل جس طرح سے آج ہم نے کلام میں سے سنا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, بالکل اسی طرح میرے عزیزو اگر ہم اپنے بچوں کو یہی مسیحی تعلیم تھوڑی کر کے ان کے ذہن نشین کرتے رہیں تو ان کو ایک دم سے جب ہم کلام کی طرف جب راغب کریں تو وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ میرے لیے بوجھ ہے, بلکہ وہ اسے ایکسیپٹ کریں کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے. جس طرح ہم ان کی جسمانی ضروریات کو پوری کرتے ہیں اسی طرح ان کی روحانی ضروریات کو بھی پوری کریں. میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں, ہماری فیملیز کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے خاندانوں کو بڑی برکت دے گا. آمین.